بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز نئے آنے والے لسنرز ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی نئے آنے والے لسنرز ہیں جو ہماری ویڈیو کو دیکھ تو رہے ہیں، سن تو رہے ہیں، لیکن اس کو سبسکرائب نہیں کر رہے۔ تو پلیز آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والے تمام ناول سے آپ لوگ محظوظ ہو سکیں، اور آپ کے فرینڈ یا فیملی میں اگر کوئی بھی ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو پلیز اس تک بھی ہمارے اس چینل کا لنک ضرور سینڈ کیا کریں۔ چلیے جی، آج ہی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے اسرہ یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ عاظم شیرازی کی تنبیہ کے باوجود اگلے دن وہ خود جا کر فارس کے لیے بے شمار کھلونے اور کپڑے خرید لائی تھی۔ نئے فرنیچر کے ساتھ اس نے پورے کمرے کو بھی اپنی نگرانی میں سیٹ کروایا تھا۔ اس دوران وہ کونے میں کھڑا ٹکڑ بس اس کو ہی دیکھے گیا تھا۔ کھلونوں کا ایک ڈھیر تھا جو اس کے سامنے رکھا تھا، نئے کپڑے، اسکول بیگ، کلرنگ بکس، اسٹوری بکس، بے شمار پینسلز، کلرز، ایک رائٹنگ پیڈ جسے اسٹیکر سے جمیلہ خود ہی سجانے میں لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں حقیقی رنگ تو بکھر ہی گئے تھے مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کا کوئی رنگ ابھی تک نہیں ابھرا تھا۔ وہ اب بھی کھچا سا اجنبی نگاہوں سے کبھی جمیلہ کو اور کبھی ملازمین کو تکتا الماری کے ساتھ کونے میں ہی سمٹ کر بیٹھا رہا تھا۔ اجنبی چہرے اسے وحشت میں مبتلا کر رہے تھے۔ انجانا سا خوف بڑھتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ کھانا لگا دوں جی؟ مدت نے جمیلہ سے مدد چاہی تھی۔ چھوٹے سے ریک میں کتابیں سیٹ کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس دن فارس نے دوسری بار اس کے ہاتھ سے بہت سکون اور تسلی سے کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ کئی بار سر اٹھا کر اسے دیکھ چکا تھا۔ جمیلہ مسکرا دیتی مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا کوئی ایک رنگ بھی نہ کھلتا۔ اگلے دن وہ اس کے اسکول بھی گئی تھی، پرنسپل کے ساتھ کلاس ٹیچر سے بھی ملی تھی، کلاس روم کا بھی جائزہ لیا تھا۔ پھر اس نے فارس کی حالت کے پیش نظر اس کے لیے جگہ کا انتخاب خود کیا تھا۔ اتنے سارے بچوں میں اس نے ایک گپلو اور بہت زیادہ باتونی بچے کو اس کے برابر بٹھایا تھا۔ وہ فرینڈلی قسم کا تھا، لمحوں میں دوست بنا کر باتیں کرنے لگتا تھا۔ کھڑے اس نے جمیلہ سے بھی دوستی کر لی تھی اور چاکلیٹ لے کر ہی ٹلا تھا۔ یور ممی از سو سویٹ، چاکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے اس نے فارس کو بتایا تھا۔ جواباً وہ جمیلہ کو دیکھ رہا تھا۔ جانے سے پہلے ہاتھ ہلا کر وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ شاید اب وہ مسکرائے، شاید کہ اب کہ وہ اپنے احساسات کا اظہار کرے، مگر فارس کے لب باہم پیوست ہی رہے تھے۔ چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ مسکرانا، ہنسنا، باتیں کرنا تو وہ جیسے بھول ہی کیا تھا۔ کچھ وقت درکار تھا اسے سب کچھ نئے سرے سے، نئے انداز میں اور نئے لوگوں سے سیکھنے کے لیے۔ باپ اور بیٹے کی اس جنگ میں نقصان فارس کا ہو رہا تھا۔ 6 سال کا وہ بچہ ان چند ہفتوں میں کملا کر رہ گیا تھا۔ نفسیاتی طور پر اتنا ڈسٹرب تھا کہ اس نے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ کھانا وہ بمشکل کھاتا تھا اور اسکول میں بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا رہا تھا۔ تھک ہار کر جمیلہ نے آرزو جہانگیر کو ڈھونڈا تھا، بہت مشکلوں سے ملی تھی۔ وہ بہت صحبتوں سے ملاقات ہو پائی تھی۔ میں شادی کر رہی ہوں، فارس سے متعلق ساری بات سن لینے کے بعد آرزو جہانگیر نے کہا بھی تو بس یہی، کوئی فکر، پریشانی، اندیشہ ایسا کوئی بھی تو تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ جمیلہ کو دکھ ہوا تھا۔ کیا وہ ماں تھی؟ کیا وہ واقعی ماں تھی؟ کیا وہ فارس کی ماں تھی؟ گھنگریالے سنہرے بالوں کو کیچر میں جکڑے، جینز پر مونگیا رنگ کی اسکرٹ، شرٹ میں ملبوس، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہیل میں مقید داہنے پیر کو جینس جنبش دیتی بہت مطمئن اور پرسکون بیٹھی لائم جوس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں تم سے تمہارے بیٹے کی بات کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ کیا وہ صرف میرا بیٹا ہے؟ اپنی دودھائی کوہنیاں میز پر ٹکائے وہ کچھ آگے کو ہوئی تھی۔ ویسے تم کیوں میرے بیٹے کے غم میں اتنا ہلکان ہو رہی ہو؟ تمہارے بیٹے کی جگہ نہ لے لے اس لیے؟ پہلے مسٹر شیرازی تمہارے بیٹے کو قبول تو کر لیں۔
انتہائی غصے سے جمیلہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ او کم آن، وہ ہنستی تھی۔ سب جانتا ہے وہ بلڈی اولڈ مین۔ غصے اور حقارت سے عاظم شیرازی کا نام لیتے ہوئے اس نے پھر جمیلہ کو دیکھا تھا۔ میں تمہاری ان باتوں پر یقین کرنے والی نہیں ہوں، اور اگر یہ حقیقت بھی ہے تب بھی یہ میرا سردرد نہیں ہے۔ ہارون نے سیپریشن کے وقت اسے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سو پلیز اگر اب کوئی بھی بات کرنی ہو تو ڈائریکٹ ہارون سے کرو، مجھے اس سب میں مت گھسیٹو۔ اپنا ہینڈ بیگ شولڈر پہ لٹکاتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھ گئی تھی، اور جمیلہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر بیٹھی رہی تھی۔ پہلے ہارون کے رویے نے اسے بہت حیرت میں ڈالا تھا، اور اب آرزو جہانگیر کا یہ رویہ اسے حیرتوں کی حد تک لے گیا تھا۔ اس کا خیال تھا فارس کے بارے میں جاننے کے بعد آرزو اسے یہاں سے لے جائے گی، مگر وہ تو جیسے جمیلہ پر اپنا موقف واضح کرنے آئی تھی۔ آرزو سے ملاقات کے بعد اگلے کئی دنوں تک اس کا ذہن الجھا رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے عاظم شیرازی کا دل فارس کے لیے نرم کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ہر بار وہ اس کا نام سن کر یوں بھڑک اٹھتے تھے جیسے جمیلہ نے ان کے پوتے کا نہیں کسی دشمن کا نام لے لیا ہو۔ دوسری طرف ہارون یوں خاموش ہو جاتا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور تب ہی اس نے ایک فیصلہ کر لیا، اگر وہ شیرازی مینشن میں نہیں بھی رہتا تب بھی وہ اتنا بھی دور نہیں کہ جمیلہ کی محبت، توجہ اور اپنائیت سے محروم رہ سکے۔ مسئلہ ان باپ بیٹے کے درمیان ہے، ان کے اور فارس کے درمیان تو نہیں ہے۔ سارے وعدے قواعد ہارون سے جڑے ہیں، اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ مدت اس کی کیئر ٹیکر تھی، مگر جمیلہ داؤد کیئر سے آگے کا سوچتی تھی۔ محبت و تربیت فارس کو اپنی ڈیوٹی نہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر ٹریٹ کیا کرو۔ مدت، میں جانتی ہوں بابا تمہیں تمہارے کام کی سیلری دیتے ہیں، مگر کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم خلوص دل سے اجر کی نیت سے کرنا چاہیے۔ مدت کچھ حیرت سے اپنی مالکن کو دیکھنے لگی تھی۔ جمیلہ فارس وجدان کا شیڈیول ترتیب دے رہی تھی۔ وہ اسکول لنچ میں کیا لے کر جائے گا، دوپہر میں کیا کھائے گا، شام میں وہ کیا لے گا، یہ سارے معاملات اب وہ خود طے کر رہی تھی۔ کھانا میں گھر سے ہی دوں گی، جو کچھ حماد کے لیے بناؤں گی اس کا ایک حصہ فارس کے لیے بھی ہوگا۔ مگر بڑے صاحب، جمیلہ نے سر اٹھا کر تنبیہ نگاہوں سے مدت کو دیکھا تھا۔ وہ مؤدب ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ کیا شیرازی مینشن سے سرونٹ کوارٹر میں پہلے کھانا نہیں جاتا ہے جی؟ مدت کا سر جھکا رہا۔ ضروری نہیں تم ہر خبر اپنے ابا کو دیا کرو، جانتی تو ہو وہ ہر بات تمہارے بڑے صاحب تک پہنچا دیتے ہیں۔ راز رکھنا سیکھو، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ جی بہت بہتر۔ مدت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پیار اور نرمی سے بات کیا کرو، سختی سے مت پکڑا کرو۔ مدت جی۔ بہت سی تنبیہات اور نصیحتوں کے ساتھ اس نے باقاعدگی سے مدت کو ٹریننگ دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اب فارس کو وقت دینے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ زندگی گزارے، میں چاہتی ہوں وہ زندگی کو جیے، وہ اکثر مدت سے کہتی تھی۔ وسیع و غریض رقبے پر پھیلے سرسبز لان پر وہ ہر شام اس کی انگلی تھام کر چلتی جاتی اور وہاں جا کر رک جاتی جہاں عاظم شیرازی کے گھوڑوں کا استبل تھا۔ اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے فارس کی آنکھوں میں ہر بار تعجب اور اشتیاق سا ابھرتا۔ ہر بار وہ انہیں ایسے دیکھتا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کا یہ رنگ جمیلہ کو بھلا لگتا تھا۔ وہ مسکرا دیتی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا، پھر اعتراف میں دیکھتے ہوئے بے دہانی میں ہی جمیلہ کی انگلی پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا، اور جمیلہ کو اس کی اس حرکت پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ ایک رات جب وہ فارس کو کمرے تک چھوڑ کر گھر آئی تھی تو عاظم شیرازی لانچ میں اس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ پچھلے ایک ماہ سے جمیلہ کیا کر رہی تھی انہیں سب معلوم تھا۔ اسے فارس کے معاملات سے باز رکھنے کی اپنی سی کوشش کر کے بھی وہ دیکھ چکے تھے، مگر اب جیسے ان کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ میں اگر اسے اڑان کے لیے پر دے رہا ہوں تو مناسب وقت پر لینے کا پورا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں جس وقت اسے حدودوں سے نکلتا دیکھوں گا اسے واپس اس کی اوقات میں لے آؤں گا۔ مگر جو تم کر رہی ہو جمیلہ، اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔ جو کام اجر کی نیت سے کیا جائے اس پر پچھتاوے نہیں ملا کرتے۔ تو تم اجر کما رہی ہو۔ عاظم شیرازی کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ ایک ماں ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں بابا، مجھے حیرت ہے یہ تم کہہ رہی ہو سوتیلی ہوں، بے رحم نہیں ہوں۔ عاظم شیرازی آنکھوں میں غضب لیے کھڑے رہے۔ ویسے بھی یہاں سب فارس کو آپ کے ایک جان نثار ملازم کے یتیم بیٹے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ آپ بھی یہی سمجھ لیں کہ میں ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ رہی ہوں۔
صدر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہارون اپنی جگہ منجمد ہوا تھا۔ یتیم اس کا سانس رکا تھا، یتیم اس کی دھڑکن تھمی تھی۔ عاظم شیرازی اگلے کئی لمحوں تک سخت نگاہوں سے جمیلہ کو دیکھتے رہے تھے، پھر انہوں نے ہنکارا بھرا، حماد اگلے ہفتے واپس آ رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اسے اس سب میں انوالو کرو۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھا تھا۔ فارس میرے ملازم کا بیٹا ہے، حماد کے علم میں بھی یہی بات آنی چاہیے۔ انہوں نے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں بھاری گمبھیر آواز میں کسی حاکم کی طرح حکم سنایا تھا۔ آنکھوں کا تاثر بتا رہا تھا کہ اب کہ جمیلہ نے اپنی منمانی کی تو نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ ایٹ لیسٹ آپ نے یہ تو مانا کہ حماد کا فارس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے۔ عاظم شیرازی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے تھے۔ جمیلہ مزید کچھ بھی کہے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہارون کمرے میں آیا تو وہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ گھڑی اور کفلنگز اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جمیلہ کو دیکھا تھا۔ نائٹ گاؤن ہاتھ میں پکڑے وہ سے آنکھوں میں غصے لیے اس کی طرف مڑ گئی تھی۔ یتیم بچوں کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ماں باپ قبروں میں ہیں۔ اگر جو زندہ ہوتے ان کی حالت ایسی نہ ہوتی، لیکن جن بچوں کو معلوم ہو کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور تب بھی ان کی یہ حالت ہے، ذرا سوچو انہیں صبر کیسے آتا ہوگا۔ بس کر دو جمیلہ، میں بس کر دوں، وہ ہارون پر چلا اٹھی۔ آپ بس کیوں نہیں کرتے؟ بابا کا فیصلہ بھاڑ میں گیا، ان کا فیصلہ۔ وہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ ہارون شیرازی نے آج سے قبل اسے اتنے شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو میرے سامنے مظلوم اور بے بس بنا کر پیش مت کریں ہارون، ظالم کی معاونت کرنے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ ہارون کرب کے عالم میں جمیلہ کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں یہ سب فارس کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ غلط، آپ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں۔ انگلی اٹھا کر اس نے کہا، صرف اور صرف اپنے لیے، ورنہ کوئی بھی باپ اس طرح اپنی اولاد کا سودا نہیں کرتا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی جمیلہ؟ میں نہیں سمجھ رہی۔ آپ اپنے بیٹے کی کیفیت سمجھ رہے ہیں؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ چند دنوں میں کسی اور کی گود میں رہے گا تو ماں باپ کا لمس بھول جائے گا۔ اسے آپ یاد ہیں، اسے آرزو یاد ہے، اور یہ یاد ہے کہ اس کے لیے کتنی بڑی اذیت بننے جا رہی ہے، اور یہ یاد ہی اس کے لیے کتنی بڑی اذیت بننے جا رہی ہے۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ہارون کرب کے عالم میں لب بھینچ گئے تھے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں یہ سب فارس کے بھلے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں ہارون، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھلائی آپ کے بیٹے کو بربادی کی طرف دھکیل دے۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ دروازہ اس نے قدرے زور سے بند کیا تھا۔ ہارون شیرازی بے بسی سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اسکول سے واپسی پر سبزہ زار پر قدم اٹھاتے ہوئے وہ سرونٹ کوارٹرز کی طرف جا رہا تھا جب اسے ڈرائیو وے پر بیرونی گیٹ کے عین سامنے ایک گاڑی رکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہارون شیرازی اپنے دوستوں کے ہمراہ گاڑی سے نکل رہا تھا۔ فارس اپنی جگہ رک گیا تھا۔ اس نے پورے 3 ماہ بعد اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اس لمحے وہاں مدت یا آغا علی نہیں تھے جو اسے ہارون کے پاس جانے سے روک لیتے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آیا اور باپ کے دوستوں کے سامنے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ہارون ایک لمحے کے لیے جامد ہوا تھا، ساکت، صامت۔ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا تھا۔ یہ پیارا سا بچہ کون ہے؟ اس کے دوست کی بیوی نے کچھ اشتیاق سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہارون کے ہاتھ متحرک ہوئے تھے۔ اس نے فارس کو خود سے الگ کیا تھا۔ ہمارے ملازم کا بیٹا ہے، فارس وجدان۔ اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے آگے بڑھنا چاہا تھا، مگر فارس اس کی تمام تر کوششیں ناکام بناتے ہوئے ایک بار پھر اس سے لپٹ گیا تھا، اور عین اسی لمحے مدت جانے کہاں سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ فارس کی تمام تر مزاحمت اور چیخ و پکار کے باوجود اسے اٹھا کر ساتھ لے گئی تھی۔ یتیم بچہ ہے، اس گھر کے سب ہی مالکین اس سے بہت پیار کرتے ہیں، تو اس لیے آغا علی نے فوراً وضاحت دیتے ہوئے ہارون شیرازی کو اس سچویشن سے نکالنے کی اپنی سی کوشش کی۔ دوست ہارون کے اخلاق سے متاثر نظر آتے شیرازی مینشن میں جا چکے تھے اور مدت اسے کمرے میں واپس لے آئی تھی۔ رو رو کر وہ اپنی حالت ابتر کر چکا تھا۔ نہ کچھ کھا رہا تھا، نہ کچھ پی رہا تھا۔ ہر کام سکون اور تسلی سے کرنے والا بچہ یکایک یزدہانی ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کیے اسے سنبھالنے کی اپنی سی کوشش کرتے مدت خود بھی رونے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کا بیٹا تھا اور بابا اس سے کسی ملازم کا بیٹا کہہ کر گئے تھے۔ یہ بات اپنی تمام
تر تکلیفوں کے ساتھ اسے اس عمر میں سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ ہارون سے وجدان کر دیا گیا تھا۔ اس حقیقت کا ادراک بھی اس کی مزاحمت توڑنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس دن وہ جمیلہ داؤد کی وجہ سے کچھ حد تک سنبھل گیا تھا، مگر اس نے ہارون تک پہنچنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ ہر بار مدت کو اور آغا علی اس کے سامنے آ جاتے، ہر بار کوئی نہ کوئی اس کی دیوار بن جاتا تھا۔ وہ کچھ بڑا ہوا تو پابندیوں کے ساتھ تلخ حقیقتوں کا ادراک اسے بہت اچھے سے ہونے لگا تھا۔ رویے بہت بہتر انداز میں سمجھ آئے تو وہ جان گیا تھا کہ مدت اور آغا علی کبھی بھی اس کی دیوار نہیں تھے۔ دیوار تو سرے سے تھی ہی نہیں، وقت ایک دروازہ تھا، اور یہ دروازہ اس کا باپ اپنی مرضی اور منشا سے اس پر بند کر چکا تھا۔ مدت کی بہن جانے کہاں سے بلی لائی تھی، اور چونکہ اس کی فارس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، وہ باہوں میں بھرے تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ہی بلی کے ساتھ کھیلتے رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ نم آنکھیں سرخ ہو گئیں، ناک بہنے لگا، چھینکیں، کھانسی کے ساتھ ساتھ اس کا سانس بھی بھاری ہونے لگا تھا۔ اس کے بازو، سینے اور گردن کے پچھلے حصے پر سرخ ریشز بھی ابھر آئے تھے۔ مدت نے دیکھا تو پوری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ جمیلہ اس روز گھر میں موجود تھی، اسے ہسپتال بھی وہی لے کر گئی تھی۔ ہی از الرجک ٹو کیٹس، ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد آگاہی دی تھی۔ اگلے کئی لمحوں تک وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کی کنڈیشن ڈسکس کرتی رہی تھی اور کچھ احتیاطی تدابیر سے متعلق جانکاری دیتے رہے تھے۔ شام کے 7 بجے جب وہ گھر آئی تو اس سے سسر کی آمد کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ مدت فارس کو ساتھ لیے سرونٹ کوارٹرز چلی گئی تھی اور اس نے لاؤنج کا رخ کیا تھا۔ وہ خود کو سوال جواب کے لیے تیار کر کے ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے فارس کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہے۔ وہ فارس کے معاملات میں جمیلہ کی بے جا مداخلت سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایمرجنسی میں لے جانا پڑا تھا۔ یہ کام مدت اور آغا علی بھی کر سکتے تھے۔ میں فارغ تھی تو سوچا میں ہی کر دوں۔ ویسے آپ پوچھیں گے نہیں کہ اس کی طبیعت کیوں خراب ہوئی تھی۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ، یو شوڈ بی انٹرسٹیڈ۔ اسے بھی آپ کی طرح بلیوں سے الرجی ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ مڑ گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ بھی عاظم شیرازی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ باغ میں مصنوعی آبشار کا نظارہ کر کے عقبی دروازے سے شیرازی مینشن کے احاطے میں داخل ہوا تو نگاہ گھوڑے پر سواری کرتے حماد شیرازی پر ٹھہر گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ تھا۔ حماد شیرازی اس کا بڑا بھائی، ایک خاندانی عزت دار خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت کا بیٹا، جمیلہ کا بیٹا۔ اپنے ننیال کی بدولت، ماں کے مضبوط بیک گراؤنڈ اور دونوں خاندانوں کے بیچ ہونے والی بزنس ڈیلز کی وجہ سے وہ ایک ٹرافی چائلڈ تھا، پرکشش ذہین، اور پھر اس گھر میں وہ اپنے دادا کا لاڈلا تھا، ماں کا چہیتا، اور باپ کے لیے تو وہ ویسے بھی اہم تھا۔ فارس کی زندگی اسکول سے فقط اس کے کمرے تک ہی محدود تھی، اور حماد تو اس عمر میں دنیا گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سائے میں پل رہا تھا۔ نہ اس نے کوئی مرحومی دیکھی تھی، نہ اپنوں کی جدائی سہی تھی۔ دونوں کا تو کسی صورت کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عاظم شیرازی کی صحبت کا اثر تھا کہ حماد نے ان کے جیسی شخصیت اور مغرورانہ انداز اپنا رکھا تھا۔ گھر بھر کا لاڈلا تھا تو انداز اور طور طریقے بھی ایسے ہی تھے جیسے کہ وہ کسی مملکت کا شہزادہ ہو۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور اسی مناسبت سے شیرازی مینشن کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کی ہر خوشی کو اور کامیابی کو ہمیشہ ایسے ہی شاندار انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، ہارون شیرازی جینز پر وائٹ شرٹ میں مبلوظ، آنکھوں سے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکاتے ہوئے ایونٹ پلانر سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر رخ بدل کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، سماعت سے ہارون شیرازی اور حماد کی آوازیں ٹکرانے لگی تھیں۔ زندگی سے بھرپور قہقہے، خوشیاں تھیں اور مسرت کے رنگ
جو ان کی آنکھوں سے جھلکتے تھے۔ اسے شیرازی مینشن میں رہتے ہوئے 1.5 سال ہونے کو تھا، مگر وہ ابھی تک ان رویوں کا عادی نہیں ہو پایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ کھڑکیاں دروازے بند کر کے وہ اپنے بیڈ میں گھس کر کہانیوں کی کتابیں پڑھنے لگا تھا۔ پھر اس نے ڈرائنگ بک نکالی تھی، کچھ دیر تک کلر رنگ بھرتا رہا، پھر اس نے اسٹیکر سے اٹھا لیے تھے۔ وہ اپنی نوٹ بکس پر جگہ جگہ لگانے لگا۔ اس سے بھی اکتا کر اس نے نوٹ بک کے تمام صفحے پھاڑ ڈالے، انہیں نوچ گسوٹ کر پرزے پرزے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکا اور ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سفید اور نیوی بلو رنگ کی تھیم میں اسٹیج ڈیکوریٹ کیا جا چکا تھا۔ کرسیاں اور گول میزیں اب ترتیب سے رکھی جا رہی تھیں۔ یکایک ہی اسے نیلا رنگ بہت برا لگنے لگا تھا۔ سفید رنگ سے اسے یکدم نفرت ہوئی تھی اور تب ہی اس کی نظر جمیلہ داؤد پہ پڑی تھی۔ وہ انتظامات کا اثر نو جائزہ لے رہی تھی۔ مصروفیات کی بنا پر آج وہ اس سے ملنے نہیں آ سکی تھی اور چونکہ آج چھٹی کا دن تھا تو معمول کے مطابق پچھلے 4 گھنٹوں سے اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جمیلہ آج نہیں آئیں گی، وہ جانتا تھا۔ وہ شیرازی ہاؤس میں منعقد کیے جانے والی ہر تقریب میں ایسے ہی نظر انداز کر دیا جاتا تھا، باقی سب نظر انداز کر دیں وہ قبول کر لیتا تھا۔ جمیلہ سے وہ نظر انداز ہو جائے تو اس کی جان پر بن جاتی تھی، اور چونکہ شیرازی مینشن میں خاندان بھر کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اس لیے ہر فنکشن اور تقریب پر فارس کے لیے ایک ہی اصول ہوتا تھا: شام کے 5 بجے کے بعد اسے کسی طور پر بھی اپنے کمرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور مدت اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ وہ جلد سو جائے۔ مگر کیا اسے نیند آ جایا کرتی تھی؟ شاید نہیں، یقیناً نہیں۔ آج بھی ایک پابندی عائد ہو گئی تھی۔ آج کی تقریب بھی اس کے لیے ایک سزا کی طرح تھی۔ اور پھر جیسے ذہن میں کوئی خیال ابھرا، وہ بیگ میں ضرورت کی چند اشیاء، اسٹوری بکس اور ڈرائنگ پیپرز، کلرز اور چاکلیٹس وغیرہ رکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ مدت کے لیے پیغام چھوڑ کر گیا تھا کہ وہ کل تک واپس گھر آ جائے گا، لیکن وہ جا کہاں رہا ہے اس نے نہیں بتایا تھا۔ شیرازی مینشن کے عقبی دروازے سے باہر نکل کر باغ میں چلتے ہوئے اس نے صدقے دل سے دعا کی تھی کہ آج بارش ہو جائے، ایسے موسلا دھار بارش کہ اسٹیج اڑ جائے، کرسیاں میز ٹوٹ جائیں، سفید رنگ ملکچا سا ہو جائے اور آسمانی رنگ پر دھبے پڑ جائیں۔ وہ اب ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف جا رہا تھا۔ مین روڈ پر 2 منزلہ گھر سے منسلک ان کا ذاتی کلینک تھا، جس کی مخالفت سمت روڈ کی دوسری طرف وسیع و عریض رقبے پر پھیلا سبزہ زار کھیت کھلیان اور باغات تھے۔ شیرازی مینشن ان باغات کے عقب میں بلندی پر واقع تھا۔ فارس باغ کے راستے اکثر اوقات ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ اسے کلینک کے اندر اپنے آفس میں بٹھا کر فارغ اوقات میں باتیں کرتے رہتے اور کبھی اپنے ساتھ گھر لے جاتے تھے۔ اس دن ان کا آفتہ وہ اسے گھر میں ہی ملے تھے اور کچھ حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ بھویں سکڑی ہوئی تھیں، تیور بگڑے ہوئے تھے اور چہرے پر سرخی سی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اپنے ننھے مہمان کو اندر آنے کا راستہ دیا، اور اس سے قبل کہ وہ خود سے کچھ دریافت کرتے اس نے سر اٹھا کر پوچھا: کین آئی اسٹے ہیئر ٹو نائٹ؟ کیا میں آج رات آپ کے پاس رک سکتا ہوں؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا، پھر اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا تمہاری کیئر ٹیکر جانتی ہے کہ آج تم یہاں رہو گے؟ ایک لمحے کے لیے اس نے ڈاکٹر مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ مسکرا دیے تھے۔ اس کے نرم ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کر کچن میں چلے گئے۔ وہ بھی اپنا بیگ اتار کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ اپنے 7.5 سالہ ننھے مہمان کی خاطر مدارت کرتے ہوئے وہ آج کچھ زیادہ ہی پرجوش اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میری سب سے بڑی بیٹی کے یہاں کل پورے 15 برس بعد بیٹا ہوا ہے۔ پلیٹ سے رول اٹھاتے ہوئے فارس نے انہیں دیکھا۔ اصل میں وہ ٹوئنز ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے تھے۔ بہت بہادر ہے، میری نواسی بھائی کو ساتھ ہی لائی ہے۔ جانے کیا سوچ کر وہ مسکرائے، پھر انہوں نے تصویر نکال کر اسے دکھائی دی۔ اس میں لڑکی کون ہے اور لڑکا کون ہے؟ ایک جیسے بچوں نے فارس کو الجھا دیا تھا۔ دونوں کے کپڑے بھی ایک ہی جیسے سفید رنگ کے تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے تصویر پکڑ کر دیکھا، پھر دوبارہ دیکھی۔ اللہ جانے، بڑبڑا کر اٹھ گئے۔ اب وہ اس کے لیے فروٹ
ٹرائفل بنا رہے تھے۔ فارس نے تصویر اٹھائی۔ ننھے منھے سے بچے گہری نیند میں تھے۔ وہ کافی دیر تک دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا۔ غالباً اتنے چھوٹے بچوں کو دیکھنے کا اتفاق اسے پہلی بار ہوا تھا۔ اپنی ساری نواسیوں کے نام میں نے ہی رکھے ہیں، اب میری بڑی نواسی حفصہ چاہ رہی ہے کہ اس کا نام بھی میں ہی رکھوں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر کچن کی کھڑکی سے باہر لان کی کیاریوں میں پھولوں کو دیکھا تھا، پھر کچھ سوچا۔ وردہ کیسا رہے گا؟ اب وہ اپنے مہمان سے پوچھ رہے تھے جو پلیٹ سے دوسرا رول اٹھا کر کھا رہا تھا۔ وردہ یعنی پھول، بہار کے موسم میں آئی ہے، وہ ہے بھی پھولوں جیسی۔ ایک بار پھر تصویر پکڑ کر وہ اپنی نواسی کو کھوجنے لگے تھے۔ یا پھر کوئی اور نام میں بتاؤں؟ اپنا رول کھاتے ہوئے فارس نے کہا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی مشکل آسان کرنا اس کا فرض تھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ خوش ہوئے۔ آپ جنت رکھ دیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے چونک کر سر اٹھایا۔ جنت؟ مس ہادیہ نے اپنی بیٹی کا نام جنت رکھا ہے، پیارا نام ہے نا؟ وہ کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس پر نگاہیں جمائے بیٹھے رہ گئے تھے۔ ان کی توجہ کسی ایک پھول پر تھی، مگر فارس انہیں لا علمی میں کتنی بڑی تصویر دکھا گیا تھا۔ وردہ ایک پھول اور جنت میں تو جیسے ہر طرح کے پھول سما جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا، واقعی یہ بہت پیارا نام ہے۔ بس آج سے میری نواسی کا نام جنت ہے۔ وہ فارس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے مسکراتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ اس نے فروٹ رائفل کھایا، ڈاکٹر مصطفیٰ کے ساتھ سبز چائے بھی پی، لان کے پھولوں کو پانی بھی دیا، آسٹریلین طوطوں کو چوری بھی کھلائی، ڈرائنگ بک میں رنگ بھی بھرے اور بارش کی دعا بھی کی۔ اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد سپہر کے غروب ہوتے سورج پر کالی گھٹا چھا گئی۔ ہوائیں تیز ہوئیں تو دور سے مٹی اور دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف دھند چھا گئی تھی۔ بارش کا پہلا قطرہ اس کے گال پر ہی گرا تھا۔ اس نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا، پھر ہاتھ پھیلائے سیڑھیاں اتر کر لان میں آ گیا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ آسمان پر کہیں بجلی چمکی تھی۔ وہ رات کی بارشوں سے جتنا خائف ہوتا تھا، دن کی بارشیں اسے اتنا ہی محظوظ کرتی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہی رم جھم بارش انجوائے کرتے رہے تھے، اور جیسے ہی بارش نے زور پکڑا وہ اسے ساتھ لیے اندر آ گئے۔ کافی عرصے بعد انہوں نے فارس کو بے انتہا خوش دیکھا تھا، جو تصور میں نیلی سفید تھیم سے سجی کرسیوں کو فضا میں ٹوٹتا بکھرتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ بارش ہو جائے، اس نے اشتیاق کے عالم میں ڈاکٹر مصطفیٰ کو بتایا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا تھا، بہت زور کی آندھی آئی۔ اس نے ہاتھ بھی پھیلائے، اچھل کر بھی دکھایا، پیشانی پر بکھرے بال آنکھوں پر گرے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی دیکھی۔ وہ مسکرائے، تاکہ حماد کے بھی سارے کھلونے ٹوٹ جائیں، اس کی پارٹی بھی خراب ہو جائے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کی مسکراہٹ یک لک تھم گئی تھی، انہیں سکتا ہوا تھا۔ وہ تعجب سے فارس وجدان کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ حماد شیرازی، بزنس ٹائکون عاظم شیرازی کا پوتا۔ اچھے بچے کسی کا برا نہیں چاہتے، انہوں نے ٹوکا۔ میں اچھا ہوں ہی نہیں، فارس نے بڑے آرام سے اعتراف کر لیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ میں نے برا نہیں چاہا، میں نے بس یہ کہا کہ بارش ہو جائے اور آندھی بھی آئے۔ اب کہ اس نے ذرا سی خفگی کے ساتھ انہیں وضاحت دی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئے۔ تم حماد کو ناپسند کرتے ہو؟ کچھ سوچ کر انہوں نے پوچھا۔ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ جب بھی اس کی ممی میرے پاس آتی ہیں تو اسے برا لگتا ہے، جب بھی وہ میرے لیے کچھ لیتی ہیں تو وہ مائنڈ کرتا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئے تھے۔ وہ براہ راست اب فارس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دن پہلے وہ میرے کمرے میں آیا تھا اور اس نے میری وہ ساری کارز توڑ دیں جو بالکل اس کے جیسی تھیں۔ اسے اچھا نہیں لگا نہ کہ اس کے جیسی چیز اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے جیسی چیز کسی اور کے پاس بھی ہو۔ سر جھکائے وہ اب شرٹ کے کناروں کو جھیڑ رہا تھا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرا سب کچھ کسی اور کے پاس ہو، مگر میں تو کچھ نہیں کہتا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ جیسے اپنی جگہ منجمد ہوئے تھے۔ ہے تو حیرت کی بات، کام والی حماد بابو اس طرح کسی ملازم کے بیٹے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں؟ کام والی ماسی وہاں سے گزر رہی تھی تو سنتے ہی بول پڑی، میں ملازم کا بیٹا نہیں ہوں۔ پوری قوت سے وہ اس عورت پر چیخ پڑا تھا۔ جہاں کام والی ماسی سکتے میں آئی تھی تو وہاں ڈاکٹر مصطفیٰ بھی اس کے
رویے سے صدمے میں چلے گئے تھے۔ آنکھوں میں غصہ، نمی، بے بسی لیے وہ اس طوفانی موسم میں گھر چھوڑ کر جانے لگا تھا۔ یہ تو ڈاکٹر مصطفیٰ ہی اسے زبردستی پکڑ کر واپس لائے تھے۔ کام والی ماسی سے معذرت بھی کروائی اور اسے کھانے کے لیے بھی رضامند کیا، اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ شیرازی خاندان کی فیملی ڈاکٹر تھے، اور آج سے قبل انہوں نے کبھی بھی ان کے خاندانی معاملات کی جانچ پڑتال نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ ایسا کرنا پسند کرتے تھے، مگر آج نہ جانے کیوں وہ فارغ وجدان کے بارے میں انجمبے کا شکار ہوئے تھے۔ 1.5 سال پہلے یہ بچہ اچانک سامنے آیا تھا۔ وہ اسے کئی بار اٹینڈ کر چکے تھے، کئی بار وہ ان کے کلینک میں ایڈمٹ ہو چکا تھا۔ جمیلہ داؤد اس بچے کا بہت خیال رکھتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شیرازی مینشن میں ایک بار فارغ کی بابت دریافت کرنے پر عاظم شیرازی نے اس کا تعارف اپنے ملازم کے یتیم بیٹے کے طور پر کروایا تھا۔ مگر اب تم کس کے بیٹے ہو؟ وہ اب پوچھ رہے تھے۔ کسی کا بھی نہیں، وہ ہوش ناراض تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بھی بیٹے نہ ہوں۔ ایسا ہی ہے کہ میں کسی کا بھی بیٹا نہیں ہوں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اسے دیکھ کر رہ گئے تھے، پھر جیسے انہیں مذاق سوجا۔ یعنی تم سیدھا آسمان سے گرے تھے، درخت پر آ گئے تھے؟ اس نے بھویں سکڑ کر انہیں گھورا۔ وہ مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، اور تب کسی خیال کے تحت ڈاکٹر مصطفیٰ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیا تم واقعی گھر میں سب کو بتا کر آئے ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکائے اپنے بیگ کی زپ بند کرنے لگا، اور ڈاکٹر مصطفیٰ کو جیسے ان کے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس موسم میں تم گھر سے باہر ہو، باخدا اس وقت ان سب پر کیا بیت رہی ہوگی؟ مگر فارغ بتا نہیں سکا تھا کہ اس وقت ان سب پر کچھ بھی نہیں بیت رہی ہوگی، کیونکہ وہ سب تو اس وقت گھر کے اندر اپنی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ تیزی سے اٹھ کر فون کی طرف لپکے تھے، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے سگنل کا مسئلہ تھا، کال نہ ہو سکی تھی۔ ریسیور ہاتھ میں لیے انہوں نے خفگی سے فارغ کو دیکھا تھا۔ میں آج گھر نہیں جانا چاہتا۔ اس کی آواز آنسوؤں سے رندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ گہرے تنفس لے کر رہ گئے تھے۔ وہ رات جو اس کے لیے آسمان سی تھی، وہ اور جمیلہ داؤد کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ عاظم شیرازی کے گارڈز اس خطرناک موسم میں اسے کہاں نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ حماد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ پہلے بارش اور آندھی نے اس کا موڈ خراب کیا تھا، اور اب کسی ملازم کے بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ کی فکرمندی نے اسے شدید غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیک کاٹا جا چکا تھا، گفٹس لیے جا چکے تھے۔ مہمان اس وقت ڈرائنگ ہال میں کھانا کھا رہے تھے، اور اس کی ماں متفکر لاؤنج میں چکراتی پھر رہی تھی، اور اس کے بابا تو اسی وقت گھر سے نکل گئے تھے جب انہیں فارغ کی عدم موجودگی کی اطلاع ملی تھی، جبکہ عاظم شیرازی نے اس خبر کا کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ مہمانوں کو چھوڑ کر بھی نہیں اٹھے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ڈاکٹر مصطفیٰ نے فون پر فارغ کی اطلاع پہنچائی تھی، اور جمیلہ اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئیں تو فارغ سامنے ہی اپنے بیڈ پہ اپنے بیگ میں کتابیں رکھتا دکھائی دیا تھا۔ آہٹ پر رک کر اس نے جمیلہ کو دیکھا اور پھر اپنی جگہ رک سا گیا۔ جمیلہ کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ زرد تھا، فکر، خوف اور پریشانی انگ انگ سے آیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے دیکھا، وہ تڑپ اور خوف اور پریشانی ایسی ہی تھی جیسے کسی سکی ماں کی اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے فارغ کو بازوؤں سے پکڑ کر پہلے تو خوب ڈانٹا، پھر رونے لگی تھی، اور روتے روتے اسے بھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیوں کیا اس طرح؟ تمہیں معلوم تھا میں پریشان ہو جاؤں گی، پھر بھی آئی ایم سوری۔ اس نے لبوں کو جنبش دی۔ وہ بمشکل اپنے رونے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وعدہ کرو تم آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرو گے۔ چہرہ ہاتھ میں لے کر اس نے کہا، بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤ گے؟ کبھی بھی گھر کو نہیں چھوڑو گے؟ وعدہ؟ وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے جمیلہ کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا، اس کی وجہ سے روئی تھی وہ۔ اس خیال سے اسے دکھ پہنچا تھا۔ آپ ہی نہیں جائیں گی؟ اس عرصے میں پہلی بار وہ اپنا کوئی خدشہ لبوں پر لایا تھا۔ ہاں، میں بھی نہیں جاؤں گی، جمیلہ نے یقین دہانی کرائی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں اپنے شوہر اور سسر کی طرح بے رخی نہیں دکھا پائی، میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ وہ چائے کے لیے ان کے پاس رک گئی تھی۔ وہ ساری بات بتانے کے بعد سر جھکائے کہہ رہی تھی، محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے، جس کی جو جگہ جس دل میں لکھی ہو مل کر رہتی ہے۔ یہ اس بچے کا رزق ہے جمیلہ، وہ تم سے وہی حصہ لے رہا ہے جو اس کے لیے آسمان پر طے کر دیا گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے، اور وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔
چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ اور ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ نئے آنے والے لسنرز، تمام لسنرز پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔